دیکھیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس وقت، مطلب کہ جو اس وقت کا یہ جو ثانیہ ہوا جس میں ایران کے سپریم لیڈر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بخشی، اور جو ایران میں حالات اس وقت ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے اس وقت دیکھنا کہ کس طرح ایک جو وار کرمنل ہے نیتن یاہو، کس طرح وہ امریکہ کا استعمال کر رہا ہے، اس کو کٹ پتلی بنایا ہوا ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بہت ہی دور انداز نتائج ہوں گے خاص کر ہمارے ریجن کے لیے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے لاکھوں کے تعداد میں وہاں لوگ کام کرتے ہیں اس ریجن میں، گلف میں، باقی جگہوں پہ بچے ہمارے پڑھتے ہیں وہاں پر، اور پیٹرول کی پرائسز، تو کہیں نہ کہیں ہمارا ملک جو ایک ابھرتا ہوا طاقت ہے تو اس کا ایک بڑا اچھا رول بنتا تھا اس وقت اس معاملے میں انٹروین کرنے میں اور ایک امن بحالی کرنے میں، مدد کرنے میں، پر چونکہ حال ہی میں جو پالیسی رہی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی وہ یک طرفہ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس وقت، ہم بالکل ایک عام ملک کی طرف بن گئے ہیں۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو ایران ہے یہ آخری پلر ہے، آخری ستون ہے جو ریزسٹنس کرتا ہے ابھی تک، اور گریٹر اسرائیل کا جو ایک ناجائز ان کا ایک ارادہ ہے اس کے بیچ میں کھڑا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ایران اس میں فتح یاب نہیں ہوتا ہے تو آنے والے وقت میں یہ جو وار کرمنل ہے نیتن یاہو ہے، جس طرح وہ پوری دنیا کو بلیک میل کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیوں بلیک میل، کس طرح بلیک میل کر رہا ہے، تو جو اسرائیل کا ایک ناجائز ارادہ ہے گریٹر اسرائیل کو لے کے، جس میں آپ نے حال ہی میں سنا ہے امریکہ کا جو ایمبیسڈر اسرائیل میں اس نے بتایا، اس نے ایجپٹ کا نام لیا، اس نے جارڈن کا نام لیا، اس نے سعودی عربیہ کا بھی نام لیا، اس نے عراق کا نام لیا، سیریا کا نام لیا، لبنان کا نام لیا، یعنی یہ سارے ملک اس کے بعد ان کے نشانے پہ ہوں گے۔ تو بات تو یہ ہوتی کہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں خاص کر اس وقت ان کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جو کہ بہت ہی بدقسمتی ہے، پر مجھے پورا یقین ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا دل بھی ہماری طرح اس وقت رو رہا ہوگا جو ایران میں ہو رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے جو ایران کی قوم ہے وہ بہت ہی ریزیلینٹ قوم ہے، ان کا مقابلہ کہیں نہیں ہے، اتنے سالوں سے وہ شیطانی طاقتوں کا ریزسٹ کر رہے ہیں ان کی، اور ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو اس مشکل وقت میں اس جنگ میں فتح دے، اور تاکہ جو آنے والا وقت ہے وہ پوری دنیا کے لیے خاص کر امہ کے لیے ٹھیک ثابت ہو جائے۔ کشمیر میں لیکن کشمیر میں جو ہے کافی میسو پروٹیسٹ ہوئے، ہم نے بھی جو میروائز عمر صاحب نے شٹ ڈاؤن کی کال دی ہے، ہڑتال کی کال دی ہے، اس کو پی ڈی پی پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے اس وقت، یہ پورے مسلم امہ کا سوال ہے، اور جموں کشمیر کے لوگ ہمیشہ روایتی طور ہمارے ایران کے ساتھ بہت ہی گہرے تعلق رہے ہیں، تو آج ہم ایران کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آج جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں ہم کہ وہ بھلے پیسفل طریقے سے کیے جائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو کل ہڑتال ہوگی اس کو بھی پی ڈی پی پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے۔ دیکھیے ہم یہی کہیں گے، سرکار سے گزارش کریں گے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ پھنسے ہیں یا باقی لوگ پھنسے ہیں، کاروباری پھنسے ہیں، ان کو جلد از جلد کسی طریقے سے واپس لایا جائے اپنے گھروں میں۔